ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک صحابی رسول ہیں جو فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا۔ اب ہم نے پیارے آقا کو خبر دی، یعنی بتایا ان کے انتقال کے بارے میں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو یہ سن کر پیارے آقا نے جو بات فرمائی وہ بات آپ لوگوں کو بھی حیران کر دے گی۔ پیارے آقا نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم مل کر اس کا جنازہ پڑھ لو، میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اب آپ بھی حیران ہوں گے کہ بھائی صحابی رسول تھے، آخر کون سی ایسی غلطی ہوئی ان سے کہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ جب پیارے آقا نے یہ دیکھا کہ صحابہ کے رنگ بدل گئے، یعنی میرا یہی خیال ہے کہ رنگ جیسے فک ہو جاتا ہے، انسان غیر متوقع بات سن کر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں، یہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اس ساتھی نے اللہ کی راہ میں خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔ اب اس بارے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں۔ یہاں پر خیانت کا ارتکاب کرنے سے مراد ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں یعنی جہاد کرتے ہوئے جو جہاد میں مال آتا ہے، یعنی کہ جو فوج جیت جاتی ہے اسے ہاری ہوئی فوج کا جو مال ملتا ہے اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ اس مال غنیمت کا ایک خاص پروسیس تھا جس طریقے سے اسے تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو اس تقسیم سے پہلے یا بتائے بغیر یا چھپ کر اس مال میں سے کچھ لے لینا، جیسے چوری کہتے ہیں آپ، تو اسے خیانت کہا گیا تھا کہ اس نے اللہ کی راہ میں خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔ اب دوسرے صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کا مال اسباب جو تھا اس کو کھول کر تلاشی لینا شروع کی کہ آخر کیا چیز ہے۔ تو اس مال میں سے ہمیں کیا ملتا ہے، یہود کی عورتوں کے کچھ ہیرے ملتے ہیں۔ اب انہوں نے فرمایا کہ جب ہم نے ان ہیروں کو یعنی کہ چیک کیا، ایک انسان کو ویلیو کا پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز کتنی ویلیو کی ہے، اس کی کیا قیمت ہے، یہ کتنے روپے کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہیرے تھے ان کی قیمت 2 درہم سے بھی کم تھی۔ اب کتنی حیرانی کی بات ہے کہ ایسی چیز انہوں نے لی جس کی قیمت صرف اور صرف 2 درہم سے بھی کم ہے، اور پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ میں ان کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اصل میں بات یہاں پر چھوٹی چیز یا بڑی چیز نہیں ہے، بات یہاں پر لا کو اپلائی کرنے کی ہے کہ جو قانون ہے نا وہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس بندے کو جو ہے غلطی اگر ہو جاتی ہے تو اسے معاف کر دیں گے، اس کے ساتھ کا کوئی اور بندہ ہے تو اسے پکڑ لیں گے، فلاں کو سزا دے دیں گے، فلاں کو چھوڑ دیں گے، فلاں کا کیس چلتا رہے گا، فلاں کو معافی ہو جائے گی۔ یہ چیزیں نہیں اسلام ہمیں سکھاتا۔ پیارے آقا نے جو اصول قائم فرمائے ہیں انہیں قائم کر کے دکھایا ہے، ایک ایگزامپل دی ہے، پریکٹیکل ایگزامپل۔ کتابی باتیں آپ کو بڑی مل جائیں گی، ہر جگہ مل جائیں گی، ہر مذہب میں مل جائیں گی، لیکن اسلام جو ہے وہ مور پریکٹیکل، بہت زیادہ پریکٹیکل چیزیں اسلام میں آپ کو ملتی ہیں کہ وہ جو کام جو بات کہی ہے اسے عملاً کر کے دکھایا۔ اب یہاں آپ کو وہ واقعہ بھی یاد آیا ہوگا کہ جب ایک عورت تھی جو میرے خیال غالباً بنو مخزوم کی تھی شاید، اور وہ چوری کا یعنی کہ الزام آ گیا اور وہ سچا پایا گیا کہ چوری کی ہے اس نے، تو پیارے آقا نے اسلام کے لحاظ سے جو سنایا گیا کہ اس کو سزا ملی ہاتھ کاٹ دو۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ سفارش لے کر آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر یہاں میری بیٹی ہوتی تو پھر بھی یہی رہتا، قانون نہیں چینج ہونا تھا۔ وہاں کہنے سے مراد، میری بیٹی کہنے سے مراد کیا تھا کہ قانون سب کے لیے سیم ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کاسٹ سسٹم ہے، زبان سسٹم ہے، جو ہے وہ کنٹری سسٹم ہے، جو بھی سسٹم ہے قانون ہمیشہ قانون رہے گا۔ قانون کو نہیں چھیڑنا آپ نے، کیونکہ جب آپ قانون کو چھیڑتے ہیں نا تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے، پھر انصاف ختم ہو جاتا ہے، پھر برابری ختم ہو جاتی ہے، پھر مورل ویلیوز گر جاتی ہیں، پھر سچ سچ نہیں رہتا اور جھوٹ بھی جھوٹ نہیں رہتا۔ تو دراصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بات 2 درہم کی نہیں تھی، بات ایک بہت بڑی ویلیو کی تھی۔ قانون بن جاتا ہے، زبانی کلامی ہم قانون بنا لیں، لیکن قانون کی امپلیمنٹیشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ قانون وہ چلتا ہے جو امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پیارے آقا نے امپلیمنٹیشن کر کے دکھائی ہے خود، کہ یہ نہیں دیکھا کہ 2 درہم کے ہیرے تھے یا 100 درہم کے تھے،
ان کے لیے جو فیصلہ کر دیا وہ کر دیا کہ جو کام غلط ہے وہ غلط ہے. تو اسی لیے ہمیں اس چیز کو سوچنا ہے. ہمیں اپنا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ اپ چینج کرنا ہے کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. اب یہ نہیں کہنا کہ یار فلاں بندے نے بھی تو ایسے کیا تھا. ہم آج کل چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پھر کیا ہو گیا. او بھائی غلط کام کر لیا, کسی کی چیز اس سے بغیر اجازت لے لی, کھا لی, استعمال کر لی اور اوپر سے کہہ دیا پھر کیا ہوا. ایک غلط ایک چیز آپ اسے صحیح کر رہے ہیں, کیا آپ یہ اچھا کر رہے ہیں؟ جو آپ کے چھوٹے دیکھیں گے وہ آپ کے نقشے قدم پہ چلیں گے تو اس کا گناہ کس سے ملے گا؟ سوچے تھے صحیح ذرا ایک منٹ کے لیے ہم لوگ اگر. بس اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے اور ہمیں توفیق عطا فرما دیں کہ ہم اسلامک قوانین, اسلامک لاز پر چلیں اور انہیں دل سے تسلیم کریں. آمین ثم آمین.